ایک بار ایک چھوٹے سے بولے بالے شہر میں جنگل کی گہرائیوں میں بسیرا ایتھن نامی ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ ایک متجسس اور بہادر بچہ تھا جو جنگل کے کنارے پرانی خستہ حال حویلی کو گھیرے ہوئے خوفناک افسانوں سے بے خوف تھا۔ یہ حویلی طویل عرصے سے لاوارث تھی، اس کی تاریخ پر اسرار اور خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک اداس شام جیسے ہی سورج افق کے نیچے ڈوب رہا تھا، لمبے لمبے سائے گرے ہوئے درختوں پر ڈل رہے تھے۔ ایتھن کے دوستوں نے اسے حویلی میں داخل ہونے کی ہمت کی۔ بہادری اور جوانی کے تجسس کی وجہ سے اس نے چیلنج کو قبول کیا، حویلی کے رازوں سے پردہ اٹھانے اور اپنی بے خوفی کو ثابت کرنے کا عزم کیا۔ ایتھن پڑپڑاتے دروازے سے نکلا اور اندر داخل ہوا۔ حویلی کے اندر کی فضا بوسیدگی کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی اور اس کا ہر قدم بدحواسی سے گونج رہا تھا۔ اس کے قدموں سے لگتا تھا کہ وہ درینہ بھولی بصری یادیں جگائے اور دیواریں خود اس سے سرگوشی کرتی نظر آئی۔ پھر بھی اس نے زور دیا، اس کا دل توقع کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ بوسیدہ سیڑھیاں چڑھتے ہی وہ دوسری منزل پر ایک طویل بھولے ہوئے کمرے میں پہنچا۔ کمرے کو قدیم دھول سے ڈھکے فرنیچر اور حویلی کے سابق مکینوں کے دھندلے پورٹریٹ سے مزین کیا گیا تھا۔ کونے میں ایک خاک آلود بوڑھے سینے نے اس کی توجہ مبذول کرائی۔ اس نے احتیاط سے ڈھکن اٹھایا، جس میں پیلے رنگ کی خطوط کا ایک مجموعہ اور ایک ویران ڈائری سامنے آئی۔ ڈائری ایتھن کی عمر کی لگ بھگ ایک لڑکے کی تھی، ایک لڑکا جو کئی سال پہلے حویلی میں رہتا تھا۔ اندرجات میں ایک المناک اور تنہا وجود کے بارے میں بات کی گئی تھی، جس میں عجیب و غریب واقعات، بھوت پریت اور دیکھے جانے کے احساس کی تفصیل تھی۔ لڑکے کو ایسی ہستیوں نے اذیت دی تھی جن کی وہ وضاحت نہیں کر سکتا تھا، ایسی روحیں جو زندہ لوگوں سے نفرت کرتی تھی۔ ایتھن ڈائری کی خوفناک کہانیوں میں مگن کمرے کے ٹھنڈے ہوتے جانے اور اس کے ارد گرد گہرے سائے کو نہیں دیکھا۔ ہوا گنی ہو گئی اور جیسے ہی وہ پڑھ رہا تھا، کمرے میں سرگوشیاں گونجنے لگی۔ مدھم روشنی میں اس نے اچانک اپنے ارد گرد کھڑے بچوں کی دھندلی بھوت بری شکلوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی کھلی اور سوگوار تھی۔ ایتھن نے ڈائری بند کر دی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کمرہ اس کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اسے اندر بند کر دیا گیا۔ رنگین بچے اس کی طرف بڑھے، ان کی برفیلی انگلیاں اس کی جلد کو چر رہی تھی۔ گھبراہٹ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ یہ وہی روحیں ہیں جنہوں نے ڈائری میں لڑکے کو اذیت دی تھی۔ وہ پھنسے ہوئے تھے، آزادی کے لیے تڑپ رہے تھے۔ جیسے ہی ایتھن سانس لینے کے لیے ہانپ رہا تھا، ایک تاریک قوت نے اسے گھیر لیا، اسے مایوسی کے خلا میں کھینچ لیا۔ لڑکے کے رونے کا جواب نہیں دیا گیا، کیونکہ روحوں نے اپنا انتقام لیا۔ زندہ لوگوں کو ان کی ابدی بے چینی میں خلل ڈالنے کی سزا دی۔ ایتھن اسپرٹ کے ساتھ ایک ہو گیا، حویلی کی پریشان کن تاریخ میں ایک المناک اضافہ۔ اس دن سے حویلی کا افسانہ اور بھی تاریک ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے ایک ایسے لڑکے کے بارے میں بات کی جس نے پریشان کن حویلی میں داخل ہونے کی ہمت کی اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کا نام ان لوگوں کی لمبی فہرست میں شامل ہو گیا جنہوں نے انتقامی بھوتوں کو للکارنے کی ہمت کی تھی اور ان کے بے لگام غضب کا شکار ہو گئے تھے۔ ہمیشہ کے لیے اسپیکٹرل دنیا میں پھنس گئے تھے، پھر کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج آپ کو یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میری اس کاوش میں میرے ساتھ شرکت کر کے میری مدد کریں اور میرے سبسکرائبرز اور میرے ویورز کو بہت ہی زیادہ بلندی پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں انشاءاللہ ایسا کنٹینٹ آپ کے لیے ہمیشہ لاتا رہوں گا، کیونکہ ویڈیو کو 3D میں کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایک اچھی انیمیشن دینی ہوتی ہے، اس وجہ سے 2 ہفتے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیں اور میری حوصلہ افزائی کریں. شکریہ.